ایک محبت 100 افسانے میں خوش آمدید. پیش خدمت ہے نزہت جبیں ضیاء کا لکھا افسانہ چلو تم لوٹ آئے. بس میں نے کہہ دیا اس بار بابا کی برسی بہت دھوم دھام سے ہوگی. چائے کی پیالی اسفند کو تھماتے ہوئے میں نے گویا فیصلہ سنایا. دھوم دھام سے مطلب؟ اسفند نے چائے کی پیالی لیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا. مطلب یہ کہ سارے محلے والوں اور رشتہ داروں کو بلا کر قرآن خوانی کا اہتمام کروں گی اور بریانی کی دیگیں اور مٹھائی. میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے تفصیل بتائی. بھیا آپ ہمیشہ مدرسے میں قرآن خوانی کروا دیتے ہیں اور اس بار نئے محلے میں آئے ہیں تو اچھا رہے گا نا. کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اسفند کا لہجہ تنبیہی تھا. کیا قرآن خوانی کروانا بچوں جیسی بات ہوئی؟ میں نے بھی قدرے تیکھے پن سے سوال کیا. نہیں، بلکہ دھوم دھام اور رش جمع کرنا بچوں والی بات ہے. اور پھر خرچہ؟ بس میں نے بیچ سے بات کاٹی. اب آپ فوراً ہی خرچے کا رونا شروع کر دیں گے. اچھا بھائی ابھی 2 ماہ باقی ہے نا، دیکھی جائے گی. تم میرا ایک شلوار قمیض نکال کر استری کر دو، مجھے کام سے جانا ہے. خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے اسفند نے مصالحت آمیز لہجے میں کہا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئے اور میں منہ بنا کر الماری کی طرف بڑھ گئی. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. اسفند تو ہر وقت ہی پیسے بچانے کا سوچتے تھے. کوئی بھی کام کرتے تو ضرور تھے لیکن 10 بار سوچ کر. پیسے کی اہمیت اور محنت کی کمائی پر لمبا لیکچر دے کر. اور مجھے اس سب سے بہت چڑ تھی. آج سے 12 سال پہلے ہماری شادی ہوئی جب اسفند آفس میں معمولی جاب کرتے تھے. آہستہ آہستہ وہ اکاؤنٹنٹ ہو گئے. گزرتے وقت کے ساتھ عروج اور وہاج ہماری زندگی میں آ گئے. میں تھوڑی سی فضول خرچ تھی جبکہ اسفند بہت سلیقے سے اخراجات کرتے تھے. اس مہنگائی میں بھی کچھ بچت کر لیتے تھے اور میری خواہش پر کمیٹیاں ڈال ڈال کر قدرے بہتر علاقے میں چھوٹا سا بنگلہ لے لیا تھا. میرے ہر خواب کو پورا کرنے میں وہ دن رات محنت کرتے تھے. یہ قدرے بہتر ایریا تھا. زیادہ تر پڑھے لکھے اور اچھے لوگوں کی رہائش تھی. یہاں پر لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے تھے. روز رات کو مرد حضرات کھانے سے فارغ ہو کر گھروں میں نیوز دیکھتے یا کوئی فلم سے دل بہلاتا اور خواتین گھروں سے باہر ٹہلنے نکلتیں. مسز یعقوب، مسز باسط، مسز افضل اور بہت سی مختلف موضوعات پر باتیں ہوتیں. فلم، فیشن، میوزک سے لے کر سیاست سب پر بات ہوتی. یہاں پر پکنک پارٹیز اور فنکشنز بھی بہت ہوتے تھے. قرآن خوانی کے اہتمام ہوتے تھے گھروں میں. ہم نے تو شفٹ ہوتے وقت بھی مدرسے سے بچے بلوا کر قرآن خوانی کروا دی تھی. محلے کے مرد حضرات سے اسفند کی اچھی دوستی ہو گئی تھی. اکثر چھٹی والے دن مرد حضرات جمع ہو کر مختلف موضوعات پر باتیں کرتے. عروج اور وہاج بھی محلے کے بچوں سے گھل مل گئے تھے مگر میں خود کو اوروں کے سامنے کم حیثیت محسوس کرتی تھی. اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اسفند کے پاپا کی برسی پر اچھا خاصا خرچہ کروں گی کیونکہ پچھلے دنوں مسز افضل نے اپنے سسر کی برسی بہت دھوم دھام سے کی تھی. پھر میں نے حساب کتاب لگایا، لوگوں کی لسٹ تیار کی. آس پاس کے لوگ اور رشتہ دار قریبی ملا کر کوئی 150 افراد بن رہے تھے. چکن بریانی اور گلے شیریں سے مٹھائی منگوانے میں ٹھیک ٹھاک پیسے لگ رہے تھے. اچھے والے برتن، دریاں، چاندنی سب کا حساب لگا کر میں نے جب لسٹ اسفند کے ہاتھ میں تھمائی تو میرے خیال کے عین مطابق وہ ایسے اچھلے جیسے صوفے پر کانٹے لگے ہوں. کیا ہو گیا؟ میرا لہجہ قدرے تیکھا تھا. دیکھو سونیا، یہ سب فضولیات ہیں. میرے خیال میں بابا کے لیے ہم لوگ جتنی محبت اور دل سے کچھ پڑھیں گے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اسفند نے کہا. اور یہ تمام لوگ پیٹ بھرے اور صاحب حیثیت ہیں، ان کو کھلا کر کوئی ثواب نہیں ملنے والا. اس سے بہتر ہے کہ ہم عیدی سینٹر میں کھانا بھجوا دیں، وہاں مستحقین کھا کر ہمیں دعا دیں گے. تم ماسی فاطمہ کو کچھ پیسے دے دو، اس کا شوہر بیمار ہے، وہ دل سے دعا دے گی. اس کی بیٹی کی شادی بھی ہونے والی ہے. اسفند کی بات میں وزن تھا. بس اس بار کر لیں، میں نے لہجے کو نرم بنا کر کہا. اسفند نے مجھے دیکھا تو میں گڑبڑا گئی. وہ میں نے سب سے کہہ دیا نا. میرے معصوم جھوٹ پر اسفند سر جھکا کر رہ گئے اور میں بچوں کی طرح خوش ہو گئی. 2-3 دن بعد اسفند نے 25,000 لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیے. بس اسی میں کر لینا سب کچھ. پیسے کہاں سے آئے مجھے اس بات سے غرض نہ تھی، میں تو خوش ہو گئی تھی. باجی مجھے چھٹی چاہیے. میں نوٹ گن رہی تھی تبھی فاطمہ ماسی آ گئی. میرے ہاتھوں میں ڈھیر سارے نوٹ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے بسی اتر آئی. کیوں؟ اب کیا ہوا؟ میں نے پیسے سائیڈ میں رکھ کر سر اٹھا کر سوال کیا. سمینا کے ابا کو ٹیسٹ کے لیے لے جانا ہے باجی. ڈاکٹر نے بڑی مہنگی دعائیں لکھی ہیں. پیسوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ بولی. اچھا جاؤ مگر کل جلدی آنا.
میں نے جلدی سے کہا تو وہ دھیرے دھیرے کمرے سے نکل گئی۔ میں بھی آئندہ کا لائے عمل تیار کرنے لگی۔ بچے اسکول میں تھے، میں نے پیسے الماری میں رکھے اور کھانا بنانے کچن میں چلی آئی۔ میں نے سوچا آج اپنے اور عروج کے لیے ایک اچھا سا جوڑا بھی لے آتی ہوں۔ قرآن خوانی میں پہننے کے لیے کم از کم ہم ماں بیٹی کو تو نئے جوڑے کی ضرورت تھی۔ اسی شام میں اور عروج اپنے کپڑوں کی خریداری کے لیے مارکیٹ چلے گئے۔ پیسوں کی طرف سے میں مطمئن تھی۔ مسز باسط کے گھر قرآن خوانی تھی، وہ ہر سال بڑا پروگرام کرتی تھی۔ قرآن خوانی اور پھر رات کا کھانا ہوتا۔ ویسے اس بار انہوں نے اپنے گھر میں بھی کافی تبدیلی کی تھی۔ سنا تھا فرنیچر اور باہر سے منگوائے شو پیسز نے ان کے گھر کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ یہ سب میں نے صرف سنا تھا، میں نے ان کے گھر جا کر دیکھا نہیں تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں شادی شدہ تھیں، اب وہ اور باسط صاحب گھر میں رہتے تھے۔ ایک بیٹا باہر تھا جس نے امریکہ میں ہی شادی کر لی تھی۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی، یوں تو اسفند اور وہاج کی بھی دعوت تھی مگر ان دونوں نے جانے سے منع کر دیا تھا، سو میں اور عروج جا رہے تھے۔ عصر کے بعد قرآن خوانی کے حساب سے میں نے دوپہر میں ہی رات کے لیے سالن بنا لیا تھا۔ اسفند اور وہاج کے لیے نماز سے پہلے روٹیاں بنائیں اور دونوں کا کھانا رکھ کر ہم ماں بیٹیاں مسز باسط کے گھر چلے گئے۔ گھر سے باہر شامیانہ لگا کر خواتین کی قرآن خوانی کا انتظام تھا۔ جب ہم پہنچے تو کوئی بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ ان کے دونوں بیٹیاں بھی گھر میں تیار ہو رہی تھیں۔ مسز باسط نے ہمارا استقبال کیا۔ ارے کوئی نہیں آیا؟ میں نے حیرت سے خالی چاندیوں کی طرف دیکھا۔ بڑی سی جگہ پر کونے میں قرآن پاک کے سپارے ایک ٹیبل پر رکھے تھے۔ جی نہیں، بس آتے ہوں گے، بیٹھیں آپ، انہوں نے کہا تو میں اور عروج ایک سپارہ لے کر بیٹھ گئے اور وہ اندر گھر میں چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ آئیں تو ہاتھ میں پانی کی بوتل اور گلاس تھا، ہمارے سامنے رکھ کر دوبارہ اندر چلی گئیں۔ ٹائم آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا، ابھی تک ان کی دونوں بیٹیاں بھی باہر نہ آئیں۔ ہم نے ایک سپارہ پڑھ کر دوسرا لے لیا، پھر جا کے اکا دکا عورتیں نظر آئیں اور ان کی بیٹیاں بھی برآمد ہوئیں۔ مغرب ہونے والی تھی، مجھے تشویش تھی کہ ایک قرآن پاک بھی ختم نہ ہوا۔ مغرب سے کچھ پہلے کافی ساری خواتین آ گئیں۔ ہم دونوں نے 2 سپارے پڑھ لیے تھے، اس لیے اب خاموش بیٹھے لوگوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ مسز باسط کی دونوں بیٹیاں اتنے تنگ اور فیشنیبل لباس میں تھیں کہ مجھے شرم آ گئی۔ مکمل میک اپ تھا دونوں کا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں بیٹیاں اور مسز باسط نے قرآن پاک نہیں پڑھا۔ آنے والی خواتین میں سے بھی بہت سی ایسے ہی بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ اچانک میری نظر سامنے بیٹھی خاتون پر پڑی، لیکن ہاتھ اور پاؤں پر میچنگ پرپل نیل پالش لگی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا تو وہ بھی اس وقت مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا آنٹی؟ تقریباً میری ہم عمر وہ خاتون مجھ سے مخاطب ہوئیں۔ پہلے تو ان کے طرز تخاطب پر چونکی، پھر قدرے سنبھل کر بولی، بیٹا آپ کی یہ نیل پالش؟ وہ میں نے وضو کر کے لگائی ہے، اطمینان سے کاندھے اچکا کر جواب دیا، جبکہ پیروں کے ناخن کی اکھڑی ہوئی نیل پالش کہیں سے بھی تازہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں چپ ہو گئی۔ دوسری جانب دیکھا تو جیسے یہ قرآن خوانی کی پاک اور مقدس محفل نہیں، کوئی فیشن شو ہو۔ میرے عین سامنے ایک جوان لڑکی بیٹھی تھی، ٹخنے سے اوپر ٹراؤزرز اور ساتھ میں سلیو لیس شرٹ پہنے بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ توبہ، مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ کچھ دور سپارہ پڑتی خواتین کی خسر پسر جو بآواز بلند تھی، میرے کان اس طرف تھے۔ وہ دور کھڑی مسز باسط کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ دیکھو زبیدہ ان محترمہ کو، اس عمر میں یہ کلر اور ایسی ساڑی زیب دیتی ہے کیا مسز باسط پر؟ ایک محترمہ دوسرے سے گویا ہوئی۔ ہاں سچ میں مجھے تو بہت بری لگتی ہیں کمکم ساڑیاں، دوسری نے ناک چڑھا کر کہا۔ ہاں یاد آیا کمکم سے، تم نے وہ دیکھا بگ باس سیزن 5؟ ہائے وہ کتنی بھدی لگ رہی ہے اس میں، اماں بن گئی بھائی وہ تو شادی کے بعد۔ تیسری خاتون نے سپارہ پڑھتے پڑھتے اسے بند کر کے اس طرح مخاطب ہوئیں کہ گویا ان کا بولنا سپارہ پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے۔ ارے وہ سنا تم نے جو ولید صاحب ہیں نا ایف بلاک کے رہائشی، ان کی بیٹی اپنے کرایہ دار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اچانک چوتھی خاتون نے بھی سپارہ بند کر کے باتوں میں حصہ لینا فرض اولین سمجھا۔ سچ؟ میں نے تو سنا وہ امریکہ گئی ہوئی ہے اپنے ماموں کے پاس۔ ہاں تو پھر کیا کہتے کہ ہماری بیٹی بھاگ گئی ہے؟ اس بات پر زوردار کہا ابل پڑا۔ اف توبہ، میں سخت کوفت محسوس کر رہی تھی۔ اس پاک اور بابرکت محفل میں یہ لوگ کیسی فضولیات کر رہے تھے۔ مغرب ہونے والی ہے، آپ لوگ سپارے رکھ دیں، آئیں پہلے گھر دیکھ لیں میرا، میں نے سیٹنگ چینج کی ہے، نماز کے بعد کھانا لگ جائے گا۔ ہیں؟ سپارے رکھ کر گھر دیکھنا ضروری ہے کیا؟ میں سوچنے لگی۔ آئیں سونیا آپ بھی آئیں نا، مسز باسط کی آواز پر میں چونکی۔ جی، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ویسے ماشاء اللہ مسز باسط آپ تو ایور گرین ہیں، ماشاء اللہ لگتا ہی نہیں کہ آپ جوان بچوں کی نانی ہیں، اور یہ ساڑی تو آپ پر بہت سوٹ کر رہی ہے۔
وہی خاتون جو ابھی مسز باسط کی ڈھیروں برائیاں اور ساڑی کی برائی کر رہی تھی بڑی محبت سے مسز باسط سے مخاطب تھیں۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر ان کے ایک چہرہ میں دوسرا چہرہ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کس قدر کھلا تضاد تھا ان کی باتوں میں، مجھے دکھ سا ہوا۔ گھر واقعی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں اور عروج کھانا کھا کر گھر آ گئے۔ مغرب کی نماز کے ساتھ ہی ہمارے ہاں ڈنر ہو جاتا تھا۔ ہمارے آنے تک اسفند اور وہاج نے بھی کھانا کھا لیا تھا۔ اب دونوں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ہاں بھائی، کیسا رہا پروگرام؟ اسفند نے پوچھا۔ اچھا، میں بمشکل کہہ سکی۔ ارے پاپا، وہاں تو عجیب سا لگ رہا تھا۔ آنٹیاں پڑھ کم رہی تھیں اور باتیں زیادہ کر رہی تھیں۔ مگر پاپا، باسط انکل کا گھر بہت نائس ہے، عروج نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا ہے ان کے گھر میں؟ وہاج نے اشتیاق سے پوچھا۔ بچے باتیں کرنے لگے۔ میں چائے بنانے کچن میں آ گئی۔ اسفند کھانا کھانے کے بعد چائے پیتے تھے۔ حسب معمول کچھ دیر ٹی وی دیکھ کر بچے سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اسفند آفس کا کام کرنے لگے۔ میں نے صبح کی تیاری کی، بچوں اور اسفند کے کپڑے پریس کیے۔ کیا ہوا، تھک گئی ہو کیا؟ اسفند نے مجھے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، وہاں بیٹھے بیٹھے، ہم سب سے پہلے چلے گئے تھے نا، کمر دکھنے لگی ہے، میں نے کہا۔ موو لگاؤں؟ اسفند نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ ہم دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اسفند تو جلدی سو گئے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری نظروں میں آج مسز باسط کے ہاں ہونے والی قرآن خوانی کی محفل ہی تھی۔ بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ خواتین نے سپارہ ختم بھی نہ کیا تھا، ایک قرآن پاک بھی مکمل نہ ہوا تھا۔ پھر قرآن پڑھتے ہوئے برائیاں، جھوٹ، غیبت کس طرح کی جا رہی تھی، قول و فعل کا تضاد، ہنسی مذاق۔ جس کے گھر گئے اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں۔ پھر وہ خاتون جو نیل پالش کے ساتھ سپارہ پڑھ رہی تھی، کتنے گناہ کی بات تھی وہ بھی۔ جب وضو ہی نہیں ہوا تو قرآن پاک کو ہاتھ لگانا کتنا بڑا گناہ تھا۔ اور پھر سپارے رکھ کر مسز باسط کا خواتین کو گھر کی آرائش و زیبائش دکھا کر داد تحسین وصول کرنا۔ اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے وہ تقریب رکھی ہی اپنے گھر کو دکھانے کے لیے تھی۔ اب بھلا فردن فردن کون آتا؟ کتنی غلط اور گناہ کی بات تھی یہ تو۔ مجھے دلی صدمہ ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے اسفند کی بات یاد آئی کہ جس طرح ہم دل سے اپنوں کے لیے پڑھیں گے اور دعا کریں گے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ واقعی سچ کہا تھا انہوں نے۔ پھر ہم کہاں کے لکھ پتی تھے کہ اتنا پیسہ بھی خرچ کریں اور حاصل بھی کچھ نہ ہو۔ اس میں بھلا ثواب تو نہیں ملے گا نا، نہ اس طرح پڑھنے والوں کو، نہ اس طرح کرنے والوں کو۔ تو کام ایسا ہو کہ ثواب بھی ملے۔ رات دیر تک میں اسی بارے میں سوچتی رہی اور صبح اٹھی تو میری سوچ یکلخت بدل چکی تھی۔ میرے ذہن سے دکھاوا اور احساس کمتری یکسر ختم ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا اسفند کی اتنی محنت سے کمائی ہوئی رقم ایسے لوگوں پر کیوں خرچ کروں جو میرے پیچھے میری برائی کریں اور سامنے تعریف۔ میں نے اللہ سے توبہ کی اپنی سوچ کی۔ دوسرے دن اتوار تھا۔ ہم لوگ نماز فجر ادا کر کے کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ صبح ناشتے سے فارغ ہوئے تو اسفند اخبار پڑھنے لگے۔ میں نے ناشتے کے برتن سمیٹے، تبھی ماسی فاطمہ آ گئیں۔ سلام صاحب، بیگم صاحبہ، اس نے آتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، ہم دونوں نے جواب دیا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی۔ واپس آئی تو میرے ہاتھ میں پیسے تھے۔ کیا ہوا؟ اسفند نے میرے ہاتھوں میں پیسے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں اسفند، میں نے کچھ سوچا ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ اسفند، آپ نے صحیح کہا تھا۔ جس طرح اور جس خلوص اور دل سے ہم پاپا کے لیے کچھ پڑھیں گے، بھلا یہ پیٹ بھری خواتین کیا کریں گی؟ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ فاطمہ کے شوہر کے ٹیسٹ ہونے والے ہیں تو اس میں اسے کچھ پیسے دے دوں، وہ دعا دے گی نا، اور پاپا کے نام سے کچھ دعاؤں کی اسلامی کتابیں چھپوا کر مساجد میں تقسیم کر دیں، اور ہم سب مل کر کم از کم ایک قرآن پاک تو ختم کر دیں۔ واقعی میری سوچ غلط تھی کہ دھوم دھام سے برسی کروں۔ پاپا کو بریانی، مٹھائیاں نہیں جائیں گی، بلکہ وہ جائے گا جو ان کے لیے دل سے پڑھا جائے۔ سوری اسفند، میں نے نم آنکھوں سے کہا۔ نو سوری، تم سمجھ گئیں، بڑی بات ہے۔ ہماری بیگم کو عقل آ گئی نا، بس یہی بہت ہے میرے لیے۔ اسفند کی آنکھوں میں میرے لیے بہت پیار تھا۔ میں نے تشکر بھری نظریں ان پر ڈالیں تو انہوں نے شرارت سے مجھے آنکھ مار دی۔ میں یکدم گڑبڑا گئی تو وہ زور سے ہنس دیے۔ میں نے مصنوعی خفگی سے انہیں گھورا اور فاطمہ ماسی کو آواز دینے لگی تاکہ ابھی سے ہی یہ نیک کام شروع کر دوں۔ آج میرا دل بہت مطمئن تھا۔